الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر، سورہ فاتحہ آیت نمبر 7، ضالین کے یا ظالین کے معنی۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ضلال کے معنی ہے طریقے مستقیم سے عدول اور اعراض کرنا۔ اس کی ضد ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت 15 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑا۔ صحیح راستہ سے ہر انحراف کو دلال کہتے ہیں، خواہ وہ انحراف عمدن ہو یا سہون، کم ہو یا زیادہ، کیونکہ جو صحیح راستہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہے اس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستقیم رہو اور تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ بعض حکماء نے کہا، ہمارے صحت اور ثواب پر ہونے کی ایک وجہ ہے اور ہمارے دلال پر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں۔ بعض صالحین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا، آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی نظائر نے بوڑھا کر دیا؟ ان میں سے کس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فرمایا، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح مستقیم رہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 112۔ اور جب ضلال کا معنی ہے طریقے مستقیم کو ترک کرنا، خواہ یہ ترک کرنا عمدن ہو یا سہون، کم ہو یا زیادہ، تو ضلال کا استعمال متعدد وجوہ سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کفار کے لیے بھی استعمال ہوا اگرچہ دونوں کی ضلالت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹوں نے کہا، سورہ یوسف آیت 95، وہ بولے، اللہ کی قسم یقیناً آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شدید محبت تھی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے خیال میں یہ بے جا محبت تھی، اس لیے انہوں نے اس محبت کو ضلال کے ساتھ تعبیر کیا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کی محبت میں بالکل وارفتہ ہو گئے تھے، تو آپ کو امت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، سورہ دہا آیت نمبر 7، اور آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو امت کی طرف راہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 60، موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بے خبروں میں سے تھا۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل سہون ہوا تھا۔ ضلال نسیان کے معنی بھی مستعمل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، کہ ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلائے۔ علم اور عمل کے اعتبار سے ضلال کے دو اور معنی ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی شخص صحیح راستہ سے بھٹک جائے، اس کا معنی سورہ نساء آیت نمبر 136، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا، سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑا۔ دوسرا معنی ہے عبادات اور احکام شرعیہ میں صحیح راہ سے بھٹک جانا۔ اس معنی کا استعمال سورہ نساء آیت نمبر 167، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑے۔ ضلال غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ طہ آیت نمبر 52، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پچھلی قوموں کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ زیر بحث آیت میں ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ضالین کی منقور تفسیر امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور کئی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے، اس کو عرب ضال کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا، کیونکہ انہوں نے سیدھے راستہ سے انحراف کر کے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو طریقے مستقیم سے انحراف کر کے
غیر طریقے مستقیم اختیار کر لیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو مغضوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصارہ کو ضالین کی صفت کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ضالین ہیں، لیکن نصارہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ یہود انبیاء علیہ السلام سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا، اس لیے یہود پر اللہ رب العزت کا غضب زیادہ ہے اور ان کو مغضوب فرمایا۔